ایک سوال ان نندوں سے متعلق ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں بیاہ کے گھر میں گئیں اور وہاں جا کے اپنی بدتمیزی کی وجہ سے، بد تہذیبی کی وجہ سے، یا ان لوگوں کی برائی کی وجہ سے، دونوں ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پہ اگر اپنے گھر میں آ کے انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کی، بھابھیوں کی زندگی برباد کر دی، اور بندہ کانپ جاتا ہے وہ سن کے کہ دنیا میں بدترین لوگوں میں سے وہ ہیں کہ لوگ جن کے شر کے ڈر کی وجہ سے ان کی عزت کریں۔ اور استوا نمرہ کا وہ کہتے ہیں سر جی، گھر میں اگر ایک طلاق یافتہ نند ہو تو کیا اس گھر میں خوش رہا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ ہمارے اشعار پہ کبھی کبھی آپ بڑے مزے کو کمنٹ کرتے ہیں، تو سوچا آج آپ کو پھر پنجابی کے کچھ اشعار سناتے ہیں، اس سے آغاز کرتے ہیں، پھر جو آپ کے اصل مسائل ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹبا ٹویا ایک برابر، ٹبا ٹویا ایک برابر، گڈیا بویا ایک برابر، راتیں اکھ تے بدل ورسے، رویا چویا ایک برابر، قسمیں سن کے نیند اڑ گئی، ستا مویا ایک برابر، اور ماڑے کرنوں بوا کادا، ماڑے کرنوں بوا کس چیز کا، کادا کھلا ٹویا ایک برابر۔ خاتون حضرات، یہ بعض دفعہ شاعر چھوٹے چھوٹے لفظوں سے ایسا خوبصورت کلام بناتا ہے کہ دل آپ کا خوش ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو سوال آپ کے آتے ہیں یہ کبھی کبھی دل خراب کرتے ہیں۔ اب ایک سوال ان نندوں سے متعلق ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں بیاہ کے گھر میں گئیں اور وہاں جا کے اپنی بدتمیزی کی وجہ سے، بد تہذیبی کی وجہ سے، یا ان لوگوں کی برائی کی وجہ سے، دونوں ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پہ اگر اپنے گھر میں آ کے انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کی، بھابھیوں کی زندگی برباد کر دی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ they were guilty, they were on the fault۔ اگر یہ بچیاں اتنے برے تجربے کے بعد بھی نہیں سیکھتی کہ اس گھر میں گئیں اور اس گھر نے ان کو وومٹ کر دیا، اس کو ڈائجسٹ نہیں کیا، یہ تجربہ ناکام ہو گیا۔ اس تجربے کی ناکامی سے مالی نقصان ہوا، سماجی نقصان ہوا، آپ کا ذاتی نقصان ہوا۔ آنے والے دنوں میں ہم نہیں جانتے کہ آپ کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر ایک دو بچے بھی ساتھ آ گئے تو اب آپ کی زندگی میں کیا ازدواجی خوشی واپس آ بھی سکے گی، نہیں آ سکے گی؟ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو، اس کے دو دروازے ہیں۔ ایک دروازہ یہ کہ آپ اس دکھ کے بعد ایسے انسان بن جاؤ جن سے صرف لوگوں کو تکلیف پہنچے، ماں کو تکلیف، باپ کو تکلیف، بھائی کو تکلیف، اور نئی بھابھی آ گئی تو اس کی جان عذاب۔ میں خوش نہیں رہی تو یہ خوش کیسے ہو؟ اچھا، یہ ایک دروازہ ہے، وہ زندگی اس طرف چلتی ہے۔ یہ زندگی کانٹوں بھری ہے، یہ زندگی بد دعاؤں سے بھری ہے، یہ زندگی ناخوشی سے بھری ہے۔ اور دوسرا دروازہ ہے جو بہت کم خواتین کھولتی ہیں کہ میں تو دکھی آئی، مجھ سے غلطی ہوئی، وہ اچھے نہیں تھے، میں بیلنس نہیں کر پائی، تو اب اپنے گھر میں آ کے وہ پھر لٹرلی پھول کی طرح رہنے لگتی ہے، وہ دوسروں پہ بوجھ نہیں بنتی، اپنی پڑھائی امپروو کرتی ہے، اپنا رویہ امپروو کرتی ہے، ماں اور باپ کے ساتھ زیادہ لونگ ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو میں نے ایسی بچیاں دیکھی ہیں ماں اور باپ کی عاشق ہو جاتی ہیں۔ ان سے بھابھیوں کو دقت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ دل سے عاشق ہوتی ہیں تو اپنے بھائی کی بھی خدمت کرتی ہیں، کپڑے استری، دھونا، کھانا۔ بھابھیاں سستی کی ماری ہوئی کہتی ہیں کام تو ہو رہا ہے، تو وہ سوئی رہتی ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد میاں کو جب خیال آتا ہے تو الزام بھابھی پہ نہیں آتا، الزام نند پہ چلا جاتا ہے، سارے کام تو وہ کر دیتی ہے، تو وہاں بھی اس کی نیکی برباد، گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو دو رستے میں نے بتائے، سوال استوا نمرہ کا وہ کہتے ہیں سر جی، گھر میں اگر ایک طلاق یافتہ نند ہو تو کیا اس گھر میں خوش رہا جا سکتا ہے؟ میرے بچے، اللہ نہ کرے کسی جگہ دو طلاق یافتہ ہوں تو وہاں بھی خوش رہا جا سکتا ہے، اگر وہ دونوں انسان کی بچیاں ہوں اور انہوں نے زندگی کو سیکھا ہو۔ ہم سیکھتے نہیں ہیں، یعنی جس گھر میں دو طلاق یافتہ بچیاں ہوں، عام طور پہ اس گھر میں زندگی زہر بن جاتی ہے۔ ان کے ماں باپ کی بھی قرض کرتی ہیں،
اگر ان کے بچے ہیں تو ہر لمحے وہ بچوں کو گالیاں دیں گی، گالیاں ان کو دے رہی ہوتی ہے، سنا کسی اور کو رہی ہوتی ہے، الزام ماں پہ جا رہا ہوتا ہے کہ تم نے میرا غلط انتخاب کیا تھا، باپ نے غلط انتخاب کیا تھا، جیسے ماں اور باپ دشمن ہوں۔ تو اب یہ جو صبح آغاز سے لے کے رات سونے تک سارا دن ان کی وجہ سے ماں اور باپ وہ زہریلے جملے سن سن کر مریض بن جاتے ہیں۔ تو ایسے میں جب نئی بہو وہاں جاتی ہے تو وہ نہیں جانتی ہوتی کہ وہاں آب و ہوا کیسی ہے۔ اگر زہریلی آب و ہوا کا اس کو علم ہو، زہریلے بندے کا علم ہو، اللہ معاف کرے زہریلا درخت ہو، اک ہو، اک کی نیچر کبھی نہیں بدلتی۔ اسی طور پہ ایسی عورتیں کبھی اپنے زہر کو کم ہونے نہیں دیتی اور ان کے اندر مٹھاس نہیں آ پاتی، نہ ان کی اولاد میں آتی ہے نہ ان میں آتی ہے۔ تو جس گھر نے ان کو پناہ دی ہوتی ہے اس گھر کے لیے بھی وہ عذاب کا باعث بن جاتی ہیں۔ میں عام طور پہ اگر شادی کے شروع میں مجھے علم ہو جائے کہ اس گھر میں ایک دو بچیاں ایسی ہیں جو ڈیورسی ہیں تو میں ضرور مشورہ دیتا ہوں کہ اب 10 دفعہ سوچ لیجئے۔ اگر تو لڑکا بالکل شروع میں الگ پورشن ہو، اسی گھر میں کھانا الگ ہو، کچن الگ ہو تو زندگی چل جائے گی۔ اگر کھانا اکٹھا ہے تو آپ کی نئی لڑکی یہ جو وہاں جا رہی ہے مہمان بن کے، یہ چند ہفتوں کے اندر باں باں کرتی واپس آئے گی، چونکہ اس کی ہر بات پہ یہ وہاں نئی ہے، اس کو ٹکنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ روب سہ جاتی ہے، اس پہ روب زیادہ آئے گا۔ یہ بدتمیزی سہ جاتی ہے، اس پہ وہ بدتمیزی زیادہ کی جائے گی۔ کبھی کبھی تو میاں کے سامنے ڈیورسی بہنیں تھپڑ مار دیتی ہیں، دھکا مار دیتی ہیں، پریگننٹ بھابھی کو سیڑھیوں سے گرا دیتی ہیں، اور کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہوتی کہ ان کو روک پائے، چونکہ یہ اس کیٹیگری میں چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور بندہ کانپ جاتا ہے وہ سن کے کہ دنیا میں بدترین لوگوں میں سے وہ ہیں کہ لوگ جن کے شر کے ڈر کی وجہ سے ان کی عزت کریں۔ تو اگر ایسی نندیں جن کے شر سے ڈرتی ہوئی لوگ یہ کریں تو آپ سوچیں کتنا برا لگتا ہے۔ خواتین حضرات، ہمارے حافظ عقیل صاحب ہیں، یہ قاری ہیں، اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آن لائن قرآن پاک پڑھانے کے لیے، کیونکہ میرے بچیوں کو بھی بہت سالوں سے انہوں نے پڑھایا، تو اب میرے والد اور والدہ کے لیے سورہ بقرہ روز پڑھنے کے لیے ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں۔ ان کا فون نمبر ہے 0323464631۔ تو آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو آن لائن قرآن پاک پڑھانے کے لیے، یہ میری سفارش ان کے لیے موجود ہے۔ حافظ عقیل احمد نام ہے ان کا، 0323464631۔ اچھا جناب، اور ایک پیکج آیا ہوا ہے پاکستان ہربل کی طرف سے، اور یہ ہے جناب بسٹ میکس کا۔ اور بسٹ میکس میں آپ کو پتہ ہے یہ بریسٹ انلارجمنٹ کے 100% 80 کیپسولز ہوتے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ آئل ہوتا ہے بہت ہی شاندار۔ اور ایک سوال بھی آیا ہوا تھا، بچی نے، نسا کہتی ہیں کہ سر مجھے بریسٹ کے سائز کا مسئلہ ہے، بہت شرمندگی ہوتی ہے، کس سے میں بات نہیں کر سکتی۔ تو بیٹا اللہ نے آپ کو اس مسئلے سے بچا لیا، آپ سیدھا سیدھا ان کو فون کیجئے پاکستان ہربل کو، اور ان سے کہیے کہ ان کا پیکج ہے ان دنوں، ایک تو بسٹ میکس کا اور بسٹ میکس کے ساتھ ویجائنل وائٹننگ ماسک کا، جن بچیوں کی شادی ہونے والی ہے اور انہیں اپنے جسم کو ہم رنگ کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بات بھی آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے، تو اللہ نے ڈاکٹر نوشین کا بھلا، ان کے لیے تو بے شمار دعائیں کہ انہوں نے کتنی بچیوں کا مسئلہ سننے کے بعد اس کا مسئلہ حل کیا۔ اسی طور پہ ابھی لڑکے جب روز ویڈیو دیکھتے ہیں کہ انڈین اداکاریں ڈراموں کی وہ بیٹھی میک اپ کرا رہی ہیں، تو نامرادوں کا جو میک اپ تھا وہ یہاں سے نیچے چلا گیا ہے، یعنی ایسے کر کے بیٹھی ہوتی ہیں اور کپڑوں سے وہ انڈر آرم سے بھی کریم لگ رہی ہوتی ہے، اس کا رنگ بھی ویسا کیا جا رہا ہوتا ہے، چونکہ مرد جسم کو ہم رنگ دیکھنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں یا ہیئر لیس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو گھر میں آپ یہ کر سکتے ہیں، وہ ظاہر بہت مہنگا پروسیس ہوتا، یہ انڈر آرمز وائٹننگ ہے ماسک، یہ اور یہ ویجائنل وائٹننگ ماسک ہے، یہ اس کے ساتھ میرا خیال یہ جو روز واٹر ہے یہ گفٹ ہوتا ہے، اور یہ کچے دودھ سے ملا کے لگانا ہوتا ہے ڈیلی صبح و شام۔ تو انشاءاللہ اب تک ہمارے پاس جو ان کے نتائج آئے وہ بہت اچھے آئے ہیں، اور گھر بیٹھے آپ اپنے اس مسئلے کو دور کر سکتے ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔